ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کی ملاقات عرب اسلامک سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اس ملاقات میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے 9 ستمبر کو دوحہ میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے قطر کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزیر اعظم نے قطر کی جانب سے سمٹ بلانے کے فیصلے کو سراہا، جبکہ امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سمٹ میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مشکل وقت میں قطر کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان قطر کے برادرانہ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ شہباز شریف نے مزید کہا مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت فوری روکی جائے، مسلم امہ کے اتحاد کی آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ اسرائیل کا ایک خود مختار ملک پر حملے کا کوئی جواز نہیں۔ لبنان، شام کے بعد قطر پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی حملوں پر مذمت کافی نہیں، اب واضح لائحہ عمل اپنانا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عرب ٹی وی کو انٹرویو، کہا OIC فورم سے اسرائیلی حملے کی بھرپور مذمت کی گئی۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کی بات چیت سے پرامن حل کی حمایت کی۔ قطر کے دوست اور برادر ملک کے طور پر پاکستان نے فعال کردار ادا کیا۔ دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وقت آ گیا ہے غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی یقینی بنائی جائے۔ اسرائیلی اشتعال انگیزوں سے واضح ہے وہ امن نہیں چاہتا۔ دنیا کو اب اسرائیل کا راستہ روکنا ہوگا۔ سلامتی کونسل کا مسئلہ کشمیر فلسطین کے حل کی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ بطور ایٹمی طاقت پاکستان مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رواں ماہ 25 ستمبر کو ملاقات کا امکان۔ وزیر اعظم کے دورے اقوام متحدہ کے دوران صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ملاقات قطر سعودی عرب کی مشاورت سے ہوگی۔ ایجنڈے میں قطر پر اسرائیلی حملوں کے اثرات پر بات ہوگی۔ ملاقات کے دوران پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، پاک بھارت صورتحال زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان نے سفارت خانے نے ممکنہ ملاقات پر تبصرے تردید سے گریز کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ قطر ہمارا اتحادی ملک ہے اور اسرائیل قطر میں دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس نے کہا ہے وہ یرغمالیوں کو مار دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بے امنی کے شکار شکاگو، نیو اورلینز شہریوں میں مرحلہ وار نیشنل گارڈز تعینات کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میرے حکم پر امریکی فورسز نے وینزویلا میں دوسرا فضائی حملہ کیا اور 3 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائی اس وقت کی گئی جب دہشت گرد منشیات منتقل کر رہے تھے۔ حملے میں امریکی افواج کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ منشیات مافیا امریکہ میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکی صدر نے کہا کہ قطر ہمارا اتحادی ملک ہے اور اسرائیل قطر میں دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو دھمکی دی تھی کہ وہ یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرے۔ حماس رہنماؤں کو بخوبی علم ہے کہ اس اقدام کے کتنے سنگین نتائج ہوں گے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں معروف بلڈر کمپنی کے رائڈر سے ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درج۔ کورنگی سے لاپتہ ہونے والا دلہا مبینہ طور پر گھر پہنچ گیا۔ شارع نور جہاں پولیس نے مقابلے کے دوران ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ فریئر پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ جنید فیروز کی رپورٹ دیکھیے۔ گزشتہ روز گلستان جوہر میں معروف بلڈر کمپنی کے رائڈر سے مبینہ طور پر 46 لاکھ سے زائد کی ڈکیتی کی واردات۔ واقعے کا مقدمہ سیلز مینیجر عبد الباسط کی مدعیت میں تھانہ گلستان جوہر میں درج کر دیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق کمپنی رائڈر عدیل نے اطلاع دی 3 نامعلوم ملزمان 2 بائک پر آئے اور ڈکیتی کی۔ ملزمان بینک سے کیش کا لفافہ جس میں 46 لاکھ 23 ہزار تھے چھین لیا۔ باقی رقم سیٹوں کے نیچے ہونے کی وجہ سے بچ گئی۔ بچ جانے والی 19 لاکھ 80 ہزار کی رقم کمپنی مالک کے حوالے کی۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر کمپنی رائڈر کو ڈرائیور سمیت حراست پہ لے لیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی زامان ٹاؤن مدینہ کالونی سے گم ہونے والا دلہا مبینہ طور پر گھر پہنچ گیا۔ 3 روز قبل جہانزیب نامی نوجوان شادی کے دن گھر سے سیلون جانے کے لیے نکلا اور پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ اہل خانہ نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ تھانہ زامان ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر کے نوجوان کی تلاش شروع کر دی تھی۔ نوجوان کے اہل خانہ کا جہانزیب کے گھر واپس آنے کی خبر کی تصدیق پر موقف دینے سے انکار۔ ہمارے بھائی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ جہانزیب کے بھائی خرم کے مطابق گھر والے اس وقت شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ بھائی سے متعلق کچھ بھی پتہ چلا تو معلومات میڈیا کو فراہم کی جائے گی۔ شارع نورجہاں پولیس نے KDA 84 کے قریب مقابلے کے دوران ملزم ذیشان کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔ ادھر فریئر پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز
NTN न्यूज कराची। खबर देंगे, रोजान में सैलाब के साथ कच्चे के डाकू भी आवाम के लिए दर्द सर बन गए। थाना रोजान से 2 किलोमीटर फासले पर डाकू ने 5 नौजवानों को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। डाकू मुखबियों को अगवा करके बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं रोजान से अपने नुमाइंदे सैयद तैमूर काजमी से। जी तैमूर, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं? 5 नौजवान अगवा हो गए, पुलिस क्या कर रही है? जी, ये थाना रुझान से 2 किलोमीटर फासले पर गालानी रोड की वारदात है, जिसमें मुसल्ला डाकू ने गन पॉइंट पर 5 नौजवान अगवा कर लिए हैं। डाकू मगवियों को अगवा करने के बाद कश्ती पर सवार होकर अंदरून कच्चा आसानी से फरार होने में कामयाब हो गए। मगवियों में नौजवान अब्दुल मन्नान, शफीक, अकरम, शकीर और शबीर शामिल हैं। ज़ाहिरी तौर पर डाकुओं की जान से ये किसी एक्शन का रिएक्शन लग रहा है, लेकिन हतमी राय उनकी डिमांड सामने आने पर होगा। बाकी तमाम मगवियों का ताल्लुक जो है वो रुझान से। डाकुओं का यूं थाना के करीब से सरेआम वारदात करके आसानी से फरार हो जाना रुझान पुलिस के लिए सवालिया निशान है। मगवियों के लवाकिन गम से नढाल हैं। आपको बताता चलूं कि ये तमाम मगवी नहायत करीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं और मगवियों के वर्सा का मुतालबा है कि तमाम मगवियों को बिला तावान बाहिफाजत बाजियाबी फौरी तौर पर यकीनी बनाई जाए। पुलिस ने वकुआ की FIR दर्ज करके मगवियों की बाजियाबी के लिए कोशिश शुरू कर दी है। आपको बताता चलूं कि इसी दिन शुरू में सोनमियानी के थाना से एक शहद मलिक नौजवान को भी अगवा किया गया। यूं तहसील रुझान से 6 अफराद मजमूई तौर पर अगवा हो चुके हैं। जी, अगवा की वारदात थाने के करीब हुई है, सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। अपडेट कर रहे थे तैमूर काज़मी। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दोहा में हमास क़यादत पर हमले से 50 मिनट कबल अमरीकी सदर को आगाह कर दिया था। अमरीकी मीडिया ने 3 इस्राइली हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि अमरीका को दोहा पर मिसाइल दाखिल जाने से पहले ही हमले की इत्तला दी गई थी। इस्राइली हुकाम ने अमरीकी मीडिया को बताया कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान पहले सियासी सतह पर बात हुई, फिर फौजी हुकाम के जरिए मालूमात फराहम की गई। इस्राइली हुकाम का बताना था कि अमरीका सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगर सदर ट्रंप चाहते तो हमला रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और अगर ट्रंप इस हमले की मुखालफत करते तो इसराइल कतर पर हमले का फैसला तक कर देता। याद रहे, इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास क़यादत को निशाना बनाया था। दोहा हमले के बाद व्हाइट हाउस का कहना था कि जब इसराइली मिसाइल फिजा में थे तब अमरीका को बताया गया था और उस वक्त सदर ट्रंप के पास मुखालफत का मौका नहीं बचा था। दूसरी जानिब इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तस्लीम किया कि हालिया वाक़यात के सबब कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तन्हा कर दिया है। उन्होंने इसराइल को यूनान की कदीम रियासत स्पार्टा से तशबीह दी और कहा कि कतर की क़यादत में इसराइल का इक़्तिसादी मुहासरा किया जा रहा है। ये सूरत हाल सुपर स्पार्टा जैसी है, जिसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इसराइली अखबार को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। खुद इन्हिसारी यकीनी बनाने के लिए असलाह साजी की सनत को आज़ादाना और खुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। उनका कहना था कि कतर कई मुल्कों के साथ मिलकर इसराइल का नातका बंद करने की कोशिश की क़यादत कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि कतर और चीन बड़ी रकम खर्च करके इसराइल की मीडिया नाकाबंदी कर रहे हैं। आइंदा बरसों में इसराइल को अपनी सनतों खुसूसी असलाह साजी में खुद इन्हिसारी हासिल करनी होगी और इसी तरह नाकाबंदी ख़त्म की जा सकेगी। बलूचिस्तान के ज़िला कीच के इलाके शेरबंदी में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान IED धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्लाह, लांस नाइक, जुनेद अहमद शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान IED धमाके में लांस नाइक, खान मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद ज़हूर ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनुल हिंद के 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिला केच में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों को खिराज अकीदत पेश किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कैप्टन वकार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि शहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की यारी की है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कैप्टन वकार अहमद और दीगर शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला ने ऑपरेशन में 5 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सिंध असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास में जिला वेस्ट के कच्ची आबादियों का जायजा लिया जाएगा। कमेटी इजलास में डी नोटिफिकेशन के असरात, रेगुलेशन के मसाइल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा मलिक।
جی بالکل، دیکھیں سین اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ہیومن سیٹلمنٹ کا اجلاس آج طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس سے 2:30 بجے سین اسمبلی میں ہوگا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کی یونیفائڈ کچی آبادیوں کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں کچی آبادیوں کی ریگولائزیشن میں بھی مشکلات پر غور ہوگا، اور جبکہ ڈی نوٹیفیکیشن کے معیار اور اس کے اثرات پر بھی بحث متوقع ہے۔ کمیٹی متعلقہ محکموں اور اسٹیٹ ہولڈرز کی تجاویز پر غور کرے گی۔ اجلاس سفارشات اور عملی اقدامات کے نکات پر فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ کچی آبادیوں کی آبادکاری اور بے دخلی کے خدشات بھی زیر بحث آئیں گے۔ ریگولائزیشن کی پالیسی لیول رکاوٹ پر اراکین کمیٹی کے سوالات بھی متوقع ہیں۔ اجلاس میں بورڈ آف ریونیو اور ڈپٹی کمشنر ویسٹ بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں متعلقہ اداروں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جبکہ کمیٹی کی سفارشات آئندہ پالیسی سازی کے حصہ بن سکتی ہیں۔ اجلاس کی صدارت جو ہے وہ ایم پی اے سید محمد عثمان کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی جانب سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری ہے۔ این ڈی ایم اے نے پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کے متاثرین کے لیے پی ٹی ایم اے پنجاب کو مزید 5000 خیمے فراہم کر دیے۔ سکھر سے 8 ٹرکوں کے ذریعے 1100 خیمے اور جلوزئی سے 16 اور 15 ٹرکوں پر مشتمل 2 قافلوں کے ذریعے مزید 3900 خیمے مظفر گڑھ روانہ کیے گئے ہیں۔ اب تک پنجاب کو 2215 ٹن امدادی سامان فراہم کیا گیا ہے، جس میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں، پانی کے فلٹریشن پلانٹس، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ، پانی کے کین اور 17 کشتیاں شامل ہیں۔ این ڈی ایم اے اب تک پنجاب کے سیلاب متاثرین کو 35000 خیمے فراہم کر چکا ہے اور تمام سول اور عسکری اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں رہتے ہوئے امدادی کارروائیوں کی ہمہ وقت نگرانی کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کا مشن۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے صاف پانی اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں ڈی جی صاف پانی اتھارٹی نے انہیں ہنگامی اقدامات اور جاری ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گاڑیوں کشتیوں کی مدد سے سیلاب متاثرین تک اب 19 لاکھ لیٹر سے زائد پانی پہنچایا جا چکا ہے، جبکہ 6,50,000 متاثرہ افراد کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ متاثرین میں اب تک 90,000 سے زائد پانی کی بوتلیں تقسیم کی جا چکی۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے کہا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر خصوصی طور پر جنوبی پنجاب میں پانی کی تقسیم کے عمل کو مزید تیز کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا متاثرین کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے مزید 29 الٹرا فلٹریشن ہینڈ پمپس اور 19 موبائل سولر فلٹریشن پلانٹس فراہم کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب حکومت اور تمام ادارے سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں اور ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے۔ کابینہ ڈویژن نے 1 جنوری 2025 سے لے کر 30 جون 2025 تک کا توشہ خانہ ریکارڈ جاری کر دیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کے مطابق تحائف وصول کرنے والوں میں صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، نائب وزیر اعظم، وزیر داخلہ، تینوں سروسز چیفز اور دیگر شامل ہیں۔ تحائف میں ڈیکوریشن پیسز، گھڑیاں، الیکٹرک گاڑیاں، قالین، جائے نماز، ٹیبل کلاتھ اور کافی سیٹ سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں، جبکہ وصول کنندگان نے تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کروا دیے ہیں۔ کیلنڈر سال 2025 کی پہلی 6 ماہی مدت میں وزیر اعظم شہباز شریف کو 2 گھڑیاں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماڈل، 2 کتابیں، 3 شیلڈز، 1 فریم والی تصویر، 1 پلیٹ، 1 لکڑی کا باکس، ہینڈ میڈ سلک کارپیٹ، موراکو کا ماڈل، 2 روایتی کپ، 1 ہاتھی کا ماڈل، 1 ڈیکوریشن پیس، یوک واز اور ہینڈ بیگ سمیت کئی تحائف ملے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھی تحائف ملے ہیں، جن میں کارپیٹ، 1 کافی سیٹ، 2 واز، ٹیبل کلاتھ، بیڈ شیٹ، لیڈی سوٹ، ونڈ ٹربائن کا ماڈل، پینٹنگ فریم پین، کفلنگ سیٹ، شیلڈ اور الیکٹرک وہیکل شامل ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ترکیہ کے صدر نے ٹی سیٹ کا تحفہ دیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو کو ڈش آئٹم ملا، جبکہ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو ٹی سیٹ کا تحفہ ملا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ گواہ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو پہچانے سے انکار کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کے مقدمات کی سماعت ہوئی ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ، راجہ حضرت سمیت دیگر ملزمان جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ شاہ فیصل تھانے میں درج مقدمے میں 2 گواہ عدالت میں پیش کیے گئے ہیں۔ پروسیکیوشن کی جانب سے پروسیکیوشن کے گواہ ممتاز نے جو ہے ملزمان کو شناخت کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدالت میں موجود کسی بھی ملزم کو نہیں جانتے ہیں۔ عدالت نے مزید گواہان کو طلب کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے ہیں کہ اگر آئندہ سماعت پر گواہان پیش نہ ہوئے تو انہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف 9 مئی 2024 کی پرشدت کارروائیوں سمیت متعدد الزامات ہیں، جبکہ ملزمان پر شاہ فیصل کالونی، فیروز آباد اور ٹیپو سلطان تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ جی بہت شکریہ۔
اب خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کم عمر بچوں کے فیس بک اور ٹک ٹاک استعمال کرنے پر پابندی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے شہری اعظم بٹ کی درخواست پر سماعت کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بچے فیس بک اور ٹک ٹاک پر نامناسب مواد دیکھتے ہیں، جس سے بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سوشل میڈیا پر سسٹم موجود ہے کہ بچوں کی رسائی کو محدود کر سکتے ہیں۔ والدین بچوں کے سوشل میڈیا تک رسائی کو چیک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک بھی والدین ایسی ہی رسائی رکھتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ اس پر کیا کہیں گے، جس پر سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ انہوں نے پٹیشن میں فریق ہی غلط بنایا ہے، حکومت پاکستان کو فریق بنانا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو درخواست دی ہے تو ان سے پتہ کر کے عدالت کو آگاہ کریں۔ کمیشن کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر سکے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے چین کے شہر میونسپل پیپلز گورنمنٹ کے میئر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، وفود کے تبادلے، دستخط شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ گورنر سندھ کے دعوت پر میئر نے پاکستان کا دورہ کرنے کا عندیہ دیا۔ اس موقع پر کامران ٹسوری نے سندھ میں انفراسٹرکچر، ہائی ویز، پانی، توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اور منظور شدہ منصوبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شمولیت ناگزیر ہے۔ انہوں نے مزید کہا صوبے میں صنعتی ترقی اور روزگار کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہے۔ ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین کو نہ صرف محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، متاثرین کے کھانے پینے، علاج، معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہر ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت کے تمام ادارے، ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں متاثرین کی مدد میں دن رات مصروف ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں اور املاک محفوظ بنائی جا سکیں۔ انہوں نے سیلابی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ گڈو اور سکھر پر اونچے درجے کا جبکہ کوٹری پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ گڈو پر پانی کی آمد 6,24,000 اور اخراج 5,54,000 کیوسک ہے، جبکہ سکھر پر آمد 5,60,000 اور اخراج 5,08,000 کیوسک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک محفوظ مقام پر منتقل ہونے والوں کی کل تعداد 1,73,000 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 469 افراد اب بھی ریلیف کیمپس میں مقیم ہیں۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی جاری، موسم خوشگوار۔ سڑکوں پر پھسلن کے باعث ٹریفک پولیس نے شہریوں سے محتاط ڈرائیونگ کی اپیل کی۔ بوندا باندی کا سلسلہ میں جناح روڈ، آئی چندری گڑھ روڈ، بنس روڈ، صدر کے علاقوں میں دیکھا گیا، جبکہ شارع فیصل، ڈیفنس کورنگی روڈ، قیوم آباد، محمود آباد، کورنگی میں بوندا باندی جاری۔ ملیر، گلشن اقبال یونیورسٹی روڈ، ناصم آباد، نیو کراچی سمیت دیگر علاقوں میں ہلکی بارش کی اطلاعات۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق شہریوں کو ہدایت کی گئی کہ گاڑیوں کی سپیڈ کو کم رکھیں، اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اہم فیصلہ، اسلام آباد کے قریب مکھنیال ضلع ہری پور میں نئے کے پی ہاؤس کی تعمیر کا منصوبہ باضابطہ طور پر منظور کر لیا۔ نیا پختونخوا ہاؤس کے پی ہاؤس اسلام آباد سے 20 منٹ کی مسافت پر ہوگا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس منصوبے کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، جس کی کل لاگت 500 ملین روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ ابتدائی طور پر 250 ملین روپے رواں مالی سال کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی دستاویزات کے مطابق صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنر ہری پور کو سرکاری زمین کی نشاندہی کی ذمہ داری سونپ دی ہے، جبکہ چیف انجینئر، سیکریٹری کمشنر ہزارہ ڈویژن اور دیگر محکموں کو بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ منصوبہ فی الحال زمین کی نشاندہی اور کاغذی کارروائی کے مرحلے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ زمین کو بچوں کے لیے محفوظ بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ اوزون کے تحفظ کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا اوزون ہماری ماحولیات کی محافظ ہے، اسے بچانا انسانیت کا اہم فریضہ ہے۔ اوزون کی تباہی کا مطلب امراض، فصلوں کی بربادی، نسل نو کے مستقبل کے لیے خطرات ہیں۔ انہوں نے کہا موسمیاتی تبدیلی نے بارشوں کے انداز بدل دیے، پنجاب حالیہ تباہ کن سیلاب کی شکل میں خمیازہ بھگت رہا ہے۔ پہلی بار پنجاب کے لیے جامع ماحولیاتی پالیسی دی تاکہ زمین بچوں کے لیے محفوظ رہ سکے۔ ان کا کہنا تھا پنجاب ماحول دوست الیکٹرو بسیں متعارف کرائیں جو کلین انرجی سے چلتی ہیں، آلودگی کم کرتی ہیں۔ مریم پلانٹ فار نواز نے کہا کہ مہم کے ذریعے پاکستان شجرکاری کر کے فضا کو اثر نو سانس لینے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب تیزی سے گرین انرجی، سولرائزیشن اور ماحول دوست منصوبوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اوزون پروٹیکشن محض حکومت کی نہیں، ہر شہری کی ذمہ داری ہے، اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنی فضا، پانی، زمین کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنائیں۔ اور پنجاب سرسبز، صاف، محفوظ مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے، سفر اب کسی صورت نہیں رکے گا۔
की दुनिया से खबर देंगे। एशिया कप के बाद पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज से भी एंडी पायक्राफ्ट को निकालने का मुतालबा कर दिया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को अपनी होम सीरीज से भी निकालने के लिए आईसीसी को खत लिख दिया। आइंदा माह पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज होनी है। मैच ऑफिशियल्स में एंडी पायक्राफ्ट का नाम मैच रेफरी की हैसियत से शामिल है। जराये का कहना है कि पाकिस्तान ने आईसीसी को खत में कहा कि पाक जनूबी अफ्रीका मैच सीरीज के दौरान एंडी पायक्राफ्ट की तैनाती कबूल नहीं है। वाज़ेह रहे कि जनूबी अफ्रीका की मैच टीम ऑल फॉर्मेट सीरीज के लिए आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। एशिया कप में 2 मैचेस खेले गए। श्रीलंका यूएई ने मैदान मार लिया। 7वें मैच में मुत्तहदा अरब अमारात ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दी। यूएई ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 172 रन बनाए। जवाब में ओमान की पूरी टीम 130 रन पर ढेर हो गई। यूएई के जुनैद सिद्दीकी ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें सिर्फ 23 रन देकर हासिल की। दूसरा मैच श्रीलंका हांगकांग के दरमियान हुआ। श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त दी। 150 रन का हदफ श्रीलंकन टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। कप्तान यासीम मुर्तजा ने 2 विकेटें लीं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।